حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ تقریباً 900 قبل مسیح اردن کے شہر زرات میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر مبارک 2 مقام پر آیا ہے، ایک سورہ انعام میں کہ جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ کے اسم گرامی بھی مذکور ہے، اور دوسرا سورہ صفات میں جہاں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی دعوت و تبلیغ اور واضح و نصیحت کا ذکر ہے۔ سورہ صفات کی آیت 123 میں ارشاد ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا نام الیاس، جبکہ انجیل یوحنا میں آپ کا ذکر ایلیا نبی کے ساتھ کیا گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت اسقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دے اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکے۔ تفسیر ابن جریر جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 53۔ مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا، تاکہ کفر اور شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے، اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ بال بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ رہ المافی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 627۔ عبران الثانی زبانوں میں بال کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اسی لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بال کہتی تھی۔ حجاز کے مشہور بت حبل بھی بال ہی کی ایک شکل تھا، اور قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ اور دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ آل یاسین الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بالبک قریش ہدایت کو مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بال دیوتا کا بت اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی اور کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اسرائیل کے بادشاہ عقیب اور ان کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستی سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر 1-2 افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ عقیب اور اس کی بیوی ایزابیل نے بھی آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے، جس پر آپ نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائے، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو معجزات دکھائیں، شاید وہ ایمان لے آئے۔ چنانچہ انہیں شدید قحط سالی میں مبتلا کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے عقیب سے ملے اور اسے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بل کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو،
وہ بال کے نام پر قربانی پیش کرے اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ پسند کرے گی اس کا دین سچا ہوگا۔ ان سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بل کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجا کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی جس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بل کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اسی طرح بادشاہ کی بیوی ایزابیل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودا میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بل پرستی کی وبا وہاں بھی پہنچ چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ چند سال بعد آپ بنی اسرائیل تشریف لے گئے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے تھے اور انہوں نے تقریباً 10 سال کا عرصہ رپوشی میں بسر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دعوت توحید دی، جس پر ایک خلق عظیم ان پر ایمان لے آئی۔ صرف 10,000 باقی رہ گئے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی جاہ و حشمت اور دولت و ثروت سے بے نیاز ہو کر بسر کی ہے۔ رہنے کو مکان بنایا، نہ کھانے پینے کی فکر کی، ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو پانی پی کر ہی گزارا کر لیا۔ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ تبوک کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پر چاہے خوشی کے حالات ہوں یا غریبی کے، وہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی رضا کو مقدم رکھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے بادشاہی میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پر جیسے بھی حالات ہوں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں